بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جو ہی یہ بات کی جاتی ہے کہ تحریک انصاف ختم شد، اب تو جناب خان کبھی باہر نہیں آ سکتا، کچھ نہیں ہوگا، کہانی ختم ہو گئی، تو ایسی خبر سامنے آ جاتی ہے کہ سارے تجزیے، ساری پیش گوئیاں بالکل فارغ ہو جاتی ہیں۔ ابھی آپ اندازہ لگائیے، فیصل واڈا صاحب، ان کے بارے میں مجھے بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے کہ ان کا قبیلہ کون سا ہے۔ خود نون لیگ والے کہتے ہیں کہ چاہے فیصل واڈا ہوں، محسن نقوی ہوں، یا نگران وزیر اعظم رہے انوار الحق کاکڑ صاحب، ان کا قبیلہ ایک ہی ہے، یا ظاہر ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب ہیں۔ تو فیصل واڈا صاحب نے جو باتیں کی ہیں شہزاد اقبال کے ساتھ، وہی نون لیگ کو ہلا دینے کے لیے کافی ہیں۔ مگر پہلے ذکر کرتے ہیں، میں آتا ہوں فیصل واڈا کی بات کی طرف، لیکن خبر یہ ہے کہ تحریک انصاف کا دباؤ کام کر گیا ہے۔ یہ ہوتی ہے مسلسل جد و جہد اور اس کے اثرات، مایوس نہ ہونا، لگے رہنا، ڈٹے رہنا، اور اس کے بعد دیکھیے کس طرح سے رزلٹ آتا ہے۔ اگر آپ پچھلے چند دن کی خبریں دیکھیے، جس طرح عمران خان کی بہنیں لگی رہیں، گرفتاریاں ہوئیں، بار بار آتی تھیں عمران خان سے ملنے، نہیں ملنے دیا جاتا تھا، گاڑیوں میں بٹھا کر پولیس حراست میں رکھتی تھی، اور ظاہر ہے کہ یہ حراست قانونی نہیں تھی، اس لیے ان کو کہیں بیابان میں کبھی چھوڑ کر آ رہے ہیں، کبھی کسی شادی ہال میں گھس رہے ہیں، اسلحے سمیت پولیس آ رہی ہے، لوگوں کو منتشر کر رہی ہے۔ یہ ہوتا رہا۔ پھر انہوں نے یہ کیا کہ بجائے اس کے کہ سڑکوں پر دھرنا دیں، وہاں پر روز یہی کام ہو رہا ہے، بہنیں پہنچ گئیں وکلاء سمیت، بیرسٹر گوہر کے ساتھ، بیرسٹر سلمان راجہ، دیگر لوگ گئے اور چلے گئے اسلام آباد ہائی کورٹ۔ چیف جسٹس سے ملنے کی کوشش کی، بار بار کوشش کی، آخر کار کیا ہوا؟ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے ملاقات ہو گئی۔ دو چیزیں اس میں ہوئی ہیں، دو بڑی اہم ڈیولپمنٹس۔ ایک کہ منگل کو یہ کہہ دیا گیا ہے، یقین دہانی کروا دی گئی ہے کہ فیملی کی عمران خان سے ملاقات کروا دی جائے گی۔ سلمان راجہ کہتے رہے کہ آخر کب تک یہ لوگ ہماری ملاقات روکیں گے عمران خان سے، تو وہ بات تو اب نظر آ رہی ہے۔ دوسری چیز یہ ہوئی ہے کہ ہفتوں سے، مہینوں سے جو کیس ہی نہیں لگ رہا تھا کہ عمران خان کی 5 کیسز میں ضمانت ہو گئی، اب ایک کیس میں رہ گئی، القادر ٹرسٹ کیس، اب وہ بھی لگ گیا ہے، وہ بھی اب کیس لگ گیا ہے۔ اب جو اس وقت انٹرنیشنلی حالات بنے ہوئے ہیں، خاص طور پر اب آپ دیکھیں بھارت اور پاکستان کے درمیان کشیدگی، بھارت پاکستان پر کوشش کر رہا ہے کسی طرح سے کوئی حملہ کر سکے۔ اب ہمیں یونٹی کی ضرورت ہے، اتحاد کی ضرورت ہے، اس لیے فیصل واڈا کہہ رہے ہیں کہ اسٹیٹسمین بنے شہباز شریف اور عمران خان کو بلائیں، چاہے ویڈیو لنک کے ذریعے بلائیں، چاہے آڈیو میں ان کو لیں۔ میں نہیں کہہ رہا کہ ان کو فوری طور پر رہا کر دیا جائے، ان کے کیسز ختم کر دیے جائے، لیکن ابھی فوری ضرورت ہے آل پارٹیز کانفرنس کی، کیونکہ جنگ صرف میدان جنگ میں نہیں ہوتی، اس میں یونٹی بھی چاہیے، اس میں سیاستدانوں کا بھی کردار ہے، اس میں پوری قوم کا کردار ہے۔ یہ فیصل واڈا کے الفاظ ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آگے بڑھیں اور یہ کام کریں۔ اس میں شہزاد اقبال نے سوال بھی کیا کہ جی اسٹیبلشمنٹ کا اس میں کیا کردار ہوگا، تو اس پر انہوں نے کہا کہ وہ باتیں اپنی جگہ ہیں، لیکن کچھ کام تو سیاستدانوں نے کرنے ہیں، تو اس میں اب شہباز شریف کو آنا پڑے گا، نون لیگ کو آنا پڑے گا۔ یہ فیصل واڈا کے الفاظ ہیں۔ تو اب ان کی باتوں سے آپ سمجھ جائیے کہ چیزیں کس طرف جا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ وزیر آباد میں عمران خان کی ریلی پر فائرنگ کیس کے ملزم کو 2 بار عمر قید کی سزا بھی سنا دی گئی ہے۔ یہ بھی کیس کافی عرصے سے چل رہا تھا، 2.5 سال ہو گئے۔ اب جو FIR کاٹی گئی وہ بھی عمران خان کی مرضی کی نہیں تھی، اس میں تو انہوں نے رانا ثناء اللہ، شہباز شریف اور دیگر لوگوں کے نام بھی لیے تھے، لیکن بہرحال یہ جو ملزم نوید ہے، اس کو 2 بار عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے، کیونکہ اس میں ایک شخص جاں بحق بھی ہوا تھا، اور ظاہر ہے کہ اس میں کہا جائے گا کہ جی یہ ٹارگٹ تو اس کا یہ نہیں تھا، جو معصوم شخص وہاں پر جاں بحق ہو گیا، ٹارگٹ تو وہ کر رہا تھا، آپ دیکھیے، عمران خان کو۔ تو اب اس کا نشانہ صحیح نہیں لگا، اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا، لیکن ایک نوجوان نے پھر بچایا بھی اس میں، اور اچانک ایک گولی وہاں پر ایک شخص آیا ہوا تھا، وہ بھی عمران خان کا فین تھا، ووٹر تھا، تو اس کو لگ گئی، وہ جاں بحق ہو گیا۔ اب اس میں ملزم نوید کو 2 دفعہ عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ اس میں 2 لوگوں کو بری کر دیا گیا، عدالت نے مقدمے کے دیگر ملزمان طیب بٹ اور وقاص کو بری کر دیا۔ انسداد دہشت گردی عدالت میں 3 نومبر 2022 کو وزیر آباد میں ریلی کے دوران بانی PTI پر حملے کے کیس کی سماعت ہوئی، اور اس میں ملزم کو 4 افراد کو زخمی کرنے کے جرم میں 3 سے 5 سال تک قید کی سزا سنائی گئی، اور اس پر 5 لاکھ جرمانہ بھی عائد کیا گیا، اور یہ کہا گیا جی عمران خان نے اس میں پیروی نہیں کی، اور بطور گواہ کے وہ نہیں آئے، ان کو بار بار بلایا بھی گیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک جو شخص اس میں جہاں بحق ہوا تھا، معظم،
اس کو قتل کرنے کے جرم میں ملزم نوید کو 1 مرتبہ عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے، اور دہشت گردی کا جرم ثابت ہونے پر 1 اور مرتبہ عمر قید کی سزا اس کو سنائی گئی ہے۔ تو یہ 2 مرتبہ اس کو عمر قید کی سزا دی گئی ہے۔ لیکن اب یہ دیکھیے نا، 2 چیزیں ہو گئیں، ایک طرف ملاقات کا منگل کو، اور ساتھ ساتھ یہ کہ یہ 190 ملین پاؤنڈ کیس عمران خان اور بشرا بی بی کے فیصلے کے خلاف اپیلیں سماعت کے لیے آخرکار مقرر ہو گئی ہیں۔ اس میں جی عمران خان کو 14 سال، بشرا بی بی کو 7 سال قید اور جرمانے کی سزا ہوئی تھی، اور یہ کب سے یہ ہوا؟ جنوری سے معاملہ چل رہا ہے۔ 17 جنوری کے فیصلے کے خلاف 27 جنوری کو اپیلیں کی گئی تھیں، فائل ہوئی تھیں، اور پھر 17 اپریل کو کیس جلد سماعت کے لیے مقرر کرنے کی درخواستیں عدالت نے منظور کی ہیں، اور اب کہا جا رہا ہے عمران خان اور بشرا بی بی کا یہ جو درخواست کا معاملہ ہے اس کو اب جلد دیکھا جائے گا۔ 17 جنوری سے، بلکہ 27 جنوری سے، 17 جنوری کو تو فیصلہ آیا تھا، 27 جنوری کو اپیلیں فائل ہوئی تھیں، تب سے لے کر اب تک یہ درخواستیں سنی ہی نہیں جا رہی تھیں، کیس ہی نہیں سنے جا رہے تھے۔ تو اس وجہ سے اب یہ کہا جا رہا ہے، یہ بھی ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ بار بار تحریک انصاف کہہ رہی تھی کیس تو سنیں، مقدمہ تو سنیں، کیونکہ عمران خان پر اب مقدمے ہی نہیں رہ گئے، 200 تو مقدمے تھے، اور کسی میں اب ایسا نہیں ہے کہ جس میں ان کو ضمانت نہ ملی ہو یا وہ کیس نہ ختم ہوئے ہوں، ایک ایک کر کے ان کے کیس ختم ہوتے چلے گئے۔ اس لیے یہ کہا گیا کہ اس کیس کو بھی تو کم از کم سنا جائے۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک اور جو بڑی ڈیولپمنٹ ہے خطے کے لحاظ سے اور خطرناک ڈیولپمنٹ ہے، وہ ہے ایران میں دھماکہ ہوا ہے، اور ایران کی بندرگاہ میں دھماکے میں 500 افراد زخمی ہوئے ہیں، ہلاکتوں کی تصدیق بھی ہو گئی ہے، بہت سے لوگ اس میں ہلاک ہوئے ہیں، اور ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے۔ موجودہ صورتحال میں یہ بہت خوفناک ڈیولپمنٹ ہے۔ اب آپ جانتے ہی ہیں کہ اس وقت مشرق وسطیٰ میں فلسطین پر جو بمباری ہو رہی ہے، اسرائیل اور ایران کی آپس میں ایک پراکسی وار الگ سے چل رہی ہے۔ اب یہ اس میں اسکلیشن بھی نظر آ رہی ہے۔ اس سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی کہا کہ ہم حملہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن پھر کہا کہ مذاکرات کرنے چاہیے، مذاکرات کی بات پھر کی تھی، تو اس دوران میں یہ ہو گیا ہے۔ پھر خطے میں کشیدگی پہلی زیادہ ہے، بھارت کہہ رہا ہے جی ہم حملہ کریں گے، ابھی اس نے آبی جارحیت شروع بھی کر دی ہے پاکستان کے خلاف، اور ایک طرف کہا جی سنتاس معاہدہ ہم ختم کر رہے ہیں، معطل کر رہے ہیں، اور پھر آپ دیکھیے درائے جہلم میں اچانک پانی چھوڑ دیا، جس سے بہت زیادہ نقصان کا خدشہ ہے۔ آخر میں مریم نواز شریف صاحبہ، ان کو پتہ نہیں، اندازہ ہی نہیں ہے حالات کی نزاکت کا، انہوں نے ایک ٹویٹ کر دیا ہے، لکھتی ہیں الحمدللہ پراؤڈ اینڈ ہسٹورک مومنٹ فار پاکستان اینڈ پنجاب، لاہور سٹی آف ہسٹری ہیریٹیج اینڈ ہارٹ ہیز بین ڈکلیئرڈ the ECO ٹورزم کیپٹل 2027 ایٹ the 6th ECO ٹورزم منسٹریل میٹنگ ان ارزورم۔ اچھا، اب وہ کہہ رہی ہیں جی یہ لاہور کو ٹورزم سٹی بنا دیا گیا۔ بھائی یہاں پر خطرات ہیں جنگ کے، آپ کا دشمن دھمکیاں لگا رہا ہے، اور وہی نواز شریف والی سوچ کہ جی میں تو اب صرف لاہور کو دیکھوں گا ایک میئر کی طرح، وہ ان کو لگا دیا گیا ہے۔ اچھا جی، پرانا شہر کس طرح سے ہم نے دوبارہ دیکھنا ہے، آباد کرنا ہے۔ اب سوچ دیکھیے، اس پر فواد حسین نے لکھا ہے پاکستان اور بھارت جنگی جنون میں، بی بی اپنے ہی فنون میں۔ لیں جی، جنگی جنون میں، بی بی اپنے فنون میں۔ ویسے پاکستان اور بھارت تو نہیں لکھنا چاہیے، کیونکہ جنگی جنون تو بھارت پہ ہی سوار ہے۔ بہرحال تو یہ انہوں نے اس پر کمنٹ کیا ہے۔ لیکن یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اب جو حالات بن گئے ہیں اور بارڈر پہ بھی صورتحال ہے، بھارت جس طرح سے کر رہا ہے، تو ہمیں سیاسی طور پر بہت جلد اور کچھ بہتر فیصلے لینے ہوں گے، جس طرح فیصل واڈا نے اشارہ بھی کیا ہے۔ اور اب دیکھنا یہ ہوگا، یہ جو 2 خبریں آئی ہیں، کیا یہ اسی طرف قدم ہے کہ ایک طرف فیملی کی ملاقات کا کہہ دیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ جی آخرکار عمران خان کا اور بشرا بی بی کا کیس لگ رہا ہے، ان کی درخواست منظور کر لی گئی ہے کہ اس کو جلد سنا جائے۔ مہینوں ہو گئے ہیں اور کیس ہی نہیں سنا جا رہا تھا، سنا جائے گا تو ہی کوئی فیصلہ ہو سکے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔